محمد النقی کویت میں بہت مشہور عالم اور مبلغ ہیں، اور یہ واقعہ انہوں نے اپنے شیخ صاحب سے سنا ہے جو اس جنازے میں خود موجود تھے، اور وہ اس میت کے ساتھ قبرستان بھی گئے، اور یعنی یہ ان کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، ان کے بچوں نے ان سے غسل و تدفین کے لیے رابطہ کیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ غسل کے دوران ہی مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے غسل کے دوران چہرہ ہونا چاہیے ویسا نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ہمارے شیخ صاحب ماشاءاللہ 30 سال تعلیم و تدریس کا کام کرتے رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر غسل و تدفین کے لیے ان کی مدد لی گئی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں ان کو کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کو جیسے جسم سے بدبو آ رہی تھی، لیکن پھر بھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسے برداشت کیا، کیونکہ بدبو کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، غسل و کفن کے بعد لاش کو بستر پہ رکھا گیا، اور گاڑی میں ہم اس لاش کے ساتھ قبرستان چلے گئے۔ اب جب ہم قبرستان پہنچے تو ہم وہاں پر اتنے لوگ تھے کہ ہم ایک گاڑی کو بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن جب موقع آیا کہ ہم اس لاش کو قبر میں منتقل کریں تو وہ اٹھائی ہی نہ جائے۔ پہلے اس کے 2 بیٹوں نے کوشش کی کہ اس لاش کو اٹھایا جائے، لیکن وہ نہ اٹھی۔ پھر آگے 2-3 اور لوگ آئے، لیکن پھر بھی نہ اٹھے۔ اس طرح تقریباً 8 سے 10 لوگ ایسے تھے کہ جو اس لاش کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب کے لیے یہ ایک بہت ہی زیادہ حیران کن اور پریشان کن واقعہ تھا۔ وہ لاش ایک عورت کی تھی کہ جس کا نہ تو قد زیادہ تھا اور نہ ہی وہ بہت زیادہ وزندار تھی، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں سے وہ لاش نہیں اٹھ رہی تھی۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ لاش قبر میں نہ جانا چاہ رہی ہو۔ کچھ دیر تک تو لوگ کوشش کرتے رہے، اور پھر وہ سب لوگ میرے شیخ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے شیخ صاحب کے لیے بھی یہ ان کی زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ تھا۔ میرے شیخ صاحب نے اپنے استاد کو کال کی، اور ان کے استاد نے فرمایا کہ ایسا واقعہ میں نے بھی کبھی نہیں سنا اور نہ ہی دیکھا، لیکن آپ اس طرح کریں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو لاش ہے وہ تو قرآن نہیں سن سکتی، تو اس کا کیا اثر ہوگا اس پہ؟ لیکن جو میرے شیخ صاحب کے استاد تھے انہوں نے فرمایا تلاوت قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ویسا ہی کیا، اور میں کچھ آیات سورہ یاسین سے، کچھ سورہ زخرف سے، اور اسی طرح ہی دوسری صورتوں سے تلاوت قرآن پاک پڑھتا چلا گیا۔ تلاوت قرآن پاک کی برکت سے یہ ہوا لوگ ایک ٹانگ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب میں قرآن مجید پڑھتا جا رہا تھا، اور اس عورت کے 3 بیٹوں نے اس نعش کو اٹھا کر قبر میں رکھنے کی کوشش کی کہ اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے بلایا، اور میری تلاوت کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اور وہ 3 بیٹے اس لاش سمیت اس قبر میں جا گرے۔ میں نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اچانک لاش اتنی بھاری ہو گئی کہ ہم سب لاش سمیت قبر میں گر گئے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک، اور پھر تلاوت کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اب میں ان کو اشاروں کے ذریعے بتا رہا تھا کہ قبر میں لاش کس طرح رکھنی ہے تاکہ تلاوت کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورت میرے لیے نامحرم تھی، اس لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، تو جو بھی کرنا تھا وہ اس عورت کے بیٹوں اور اس کے رشتہ داروں نے کرنا تھا۔ اب اس عورت کا ایک بیٹا بہت زیادہ رو رہا تھا، وہ روتا ہی جا رہا تھا۔ اب جب عورت کو قبر میں اتار دیا گیا تو میرے شیخ نے اس بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس بیٹے نے جواب دیا کہ یا شیخ، اللہ خالق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔
بس کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہ کہیے گا، ہماری ستر پوشی کیجیے گا، ہمارا ستر برقرار رکھیے گا، میری ماں کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتائیے گا۔ شیخ صاحب نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا اور میں نے تو کچھ بھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ اس بیٹے نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میری ماں کا نام کہیں پر بھی نہ آئے۔ شیخ صاحب کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ خیر، جب وہ بیٹا قبر میں تھا تو اس نے شیخ صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن میری ماں کا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ خیر، جب سب قبر سے نکلے تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کا چہرہ ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ صاحب نے دور جاتے ہوئے کہا کہ آپ نے جب تک دیکھنا ہے دیکھ لیں، پھر مجھے بلا لیجیے گا۔ تو شیخ صاحب اس قبر سے دور چلے گئے اور وہ بیٹا اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے قبر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹا قبر سے باہر نکل آیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ رو رہا تھا۔ اب وہ بیٹا شیخ صاحب سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ شیخ صاحب کو سب کچھ بتا دے گا جب ایک مرتبہ تدفین مکمل ہو جائے گی، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ اس کی ماں کا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اب جب سب تدفین مکمل ہو گئی تو بیٹا دوبارہ سے زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ شیخ صاحب اس کو ایک طرف لے گئے جہاں کوئی بھی نہیں تھا اور پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن اس بیٹے نے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا شیخ صاحب۔ شیخ صاحب نے کہا آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جس عورت کو ہم نے دفن کیا ہے وہ میری ماں نہیں ہے، وہ میری ماں نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے کہا میرے پاس آپ کے سارے کاغذات پڑے ہیں کہ وہ آپ ہی کی والدہ ہے، اس کا یہ نام ہے اور آپ کا یہ نام ہے۔ اس کے بیٹے نے جواب دیا اللہ کی قسم شیخ صاحب، جب آپ نے میری ماں کو غسل دیا تو میں ادھر ہی تھا، اس کا رنگ گورا تھا، اور اللہ کی قسم ابھی جو میں نے دیکھا اس کا رنگ کوئلے کی طرح ہو چکا ہے، بالکل کالا پتھر۔ وہ میری ماں نہیں تھی۔ اور اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس کی وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اور وہ چلا گیا۔ اب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ مہینوں بعد اللہ کی قدرت سے میں نے اسی قبرستان میں ایک اور جنازہ پڑھایا۔ تو اس تدفین کے بعد میرے پاس ایک بندہ آیا جس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، اور اس نے شیخ سے آ کر کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں، اگر آپ میری یاد دہانی کروا دیں۔ تو وہ بندہ بولا آپ کو کچھ مہینے پہلے کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب ایک عورت کی لاش قبر میں نہیں جا رہی تھی، میں اس عورت کا بیٹا ہوں۔ شیخ صاحب نے فرمایا آپ تو پہلے کچھ مختلف دکھتے تھے۔ اس عورت کے بیٹے نے جواب دیا ہاں میں پہلے مختلف تھا، لیکن میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی اور اب میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا اس دن آپ کیوں چلے گئے تھے، کہاں بھاگ گئے تھے بھائی؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اب آپ کو سب کچھ بتاؤں گا جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت کے بیٹے نے کہا کہ میری ماں اپنی پوری زندگی اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی نماز نہیں پڑھی اپنی پوری زندگی، اور یہ وجہ تھی کہ اس کی لاش قبر میں جانے سے انکاری تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اور میں نے جب اپنی ماں کی لاش کی یہ حالت دیکھی تو میں رونا شروع ہو گیا، اور آخر میں جو میں نے دیکھا، یعنی میں نے اپنی ماں کا جو چہرہ دیکھا اس کی تدفین سے پہلے، تو میری ماں کا چہرہ مکمل طور پر کالا ہو چکا تھا، اور وہ میری ماں کا چہرہ تھا ہی نہیں۔
جس وجہ سے میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ تو یہ تھا وہ سچ کہ جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔